محترم اور مکرم بزرگوں، اللہ جل شانہ نے ہم گناہ گاروں پہ نہایت فضل و احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے گھر میں مل بیٹھ کے اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ مبارکہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسجد نبوی شریف میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور دیکھا کہ مسجد میں دو الگ الگ جماعتیں، دو الگ الگ جگہ لوگ بیٹھے ہوئے۔ ایک جگہ لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر فرما رہے ہیں اور دوسری جگہ بیٹھ کے کچھ لوگ مذاکرہ کر رہے ہیں کچھ دینی مسائل کا۔ مسجد نبوی شریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں اتنی بڑی نہیں تھی جتنی اب ہے، جتنی اب ہے مسجد نبوی شریف وہ اس کا 10واں حصہ بھی نہیں تھی۔ ہمارے ہاں جو مسجدیں ہیں اس طرح کے درمیانے پیمائش کے اعتبار سے مسجد تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو محراب مبارکہ تھا وہ اب بھی اسی جگہ بنا ہوا ہے اور 4-5 صفحے اب اس سے آگے بھی ہے۔ جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارکہ ہے وہ بھی جگہ مسجد شریف سے باہر تھی اور دائیں طرف کا بھی کافی سادے سے قریب باہر تھا۔ اب بھی اس حد کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں تھی اسے واضح کرنے کے لیے جو ستون ہیں ان ستونوں پر بالکل اوپر دائیں طرف جتنے بھی ستون ہیں ان پر بھی ایک لائن میں صرف، سب پہ نہیں، اور پھر سامنے بھی جتنے ستون ہیں ان پر بھی لکھا ہوا ہے ھذا حد مسجد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو وہاں جا کے اگر غور سے دیکھا جائے اللہ تعالیٰ سب کو ادب و احترام سے بار بار وہاں کی حاضری بلکہ وہیں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو درمیانی پیمائش کے اعتبار سے مسجد تھی، ایک حصے میں کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور کچھ لوگ تعلیم کی بات کر رہے تھے، یعنی مسائل کا مذاکرہ کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو دونوں کو دیکھا، خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کلاہما علی الخیر، یہ دونوں نیکی پہ لگے ہوئے۔ اور جو لوگ تعلیم و تعلم کے مذاکرہ میں لگے ہوئے تھے وہاں تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے تھے وہاں بیٹھ گئے اور فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دلانے والا معلم استاذ بنا کے بھیجا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ جو مسائل کا مذاکرہ ہو رہا تھا اس کی تصحیح، اس کی نگرانی، ان لوگوں کی تعلیم کا بندوبست فرمایا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ذکر کرنے والے لوگوں کے پاس بیٹھ گئے۔ زمانہ نبوی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اس واقعے سے، اس روایت سے، اس حدیث سے کئی فائدے اور کئی نکات معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں
لوگ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ دوسرا فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں بھی لوگ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر جہر سے کرتے تھے، آواز سے کرتے تھے۔ حدیث میں جہر کا لفظ نہیں ہے، آواز کو بلند کرنے کا بھی کلمہ نہیں ہے، لیکن روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جہر کرتے تھے۔ خفی ذکر کا پتہ دوسرے کو نہیں چلتا کہ یہ بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس کی تفسیر میں بیان القرآن میں بھی اور دوسرے اپنے تصانیف میں بھی فرمایا ہے، خاص کر فتاویٰ میں یہ بات فرمائی ہے کہ یہاں منع کرنے سے مراد جہر سے منع کرنا ہے، خفی سے تو منع کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے ذکر کو روکے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور مسجدوں کو خراب کرے، تباہ کرے۔ یعنی مسجدوں کی خرابی یہ ہے کہ اس میں اللہ کے ذکر سے روکا جائے۔ تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسجدوں کی آبادی یہ ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جہر کر رہے تھے، اسی لیے تو پتہ چلا کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے، جہر کر رہے تھے۔ اسی طرح اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجلس کی صورت میں، جماعت کی صورت میں کر رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ایک جماعت ذکر میں مشغول تھی اور ایک جماعت تعلیم و تعلم میں مشغول تھی۔ اسی طرح اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں مسجد نبوی شریف جو تھی وہ صرف نماز کے لیے نہیں تھی، تعلیم تعلم کے لیے بھی تھی اور ذکر کے لیے بھی تھی، ذکر کی مجالس کے لیے، ذکر اللہ کے حلقوں کے لیے اور جہر کے ساتھ ذکر کرنے کے لیے بھی تھی۔ اسی طرح اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں مسجد جس طرح سجدہ گاہ تھی، عبادت کی جگہ تھی، اسی طرح مدرسہ بھی تھا، اور جس طرح مدرسہ تھا اسی طرح وہ خانقاہ بھی تھی۔ اس زمانہ میں خانقاہ، مدرسہ اور مسجد کا کوئی الگ تصور نہیں تھا۔ یہ جو عنوان رکھے گئے ہیں یہ صرف ہمارے سمجھانے کے لیے، یعنی یہ سارا مواد اور عملی طور پر یہ سارا نقشہ اس زمانے میں موجود تھا۔ عنوان اب ہمارے سمجھانے کے لیے، جس طرح اب ہم کہتے ہیں یہ مدرسہ ہے جی، تو مدرسہ تو اس زمانے میں بھی تھا لیکن اس کا نام مدرسہ نہیں تھا، سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح ہم اپنے مدرسے کا کوئی نام بھی رکھ دیتے ہیں، یہ فلاں مدرسہ ہے، یہ فلاں مدرسے کی شاخ ہے، تو اس زمانے میں تو نہ کسی شاخ کا نام تھا اور نہ کسی مدرسے کا نام تھا۔ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے، کوئی غلط نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے۔ جس طرح آپ دیکھ لیں وضو کے اندر 4 فرض ہیں، اسی طرح سنتیں ہیں، نماز کے اندر فرائض ہیں، واجبات ہیں، شرائط اور ارکان الگ ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس زمانے میں تھیں۔ کیا ان لوگوں کی نماز میں فرائض نہیں تھے، واجبات نہیں تھے؟ سب کچھ تھا، لیکن نام نہیں رکھا ہوا تھا۔ یہ نام ہمارے سمجھانے کے لیے فقہاء نے رکھا ہے، نہ یہ بدعت ہے یا نہ ناجائز ہے۔ اسی طرح خانقاہ ہے، مدرسہ ہے۔ جس طرح مدرسہ نام رکھنا اس دور میں نہیں تھا اور اب جائز بھی ہے، بدعت بھی نہیں ہے، تو اسی طرح خانقاہ بھی اس دور میں نام نہیں تھا۔ اب نام رکھنا نہ ناجائز ہے نہ بدعت ہے۔ مسجد نبوی شریف
بیک وقت خانقاہ بھی تھی، مدرسہ بھی تھا، سجدہ کرنے کی، نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی جگہ بھی تھی، ساری چیزیں تھیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس روایت سے معلوم ہو رہی ہیں۔ اسی طرح اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح تعلیم کے حلقہ کو دیکھ کے خوشی کا اظہار فرمایا، اسی طرح ذکر کی مجلس کو بھی دیکھ کے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اسی لیے تو فرمایا کلاہما علی الخیر، خیر کا معنی نیکی، کلاہما علی الخیر، یہ دونوں نیکی کے کام، لوگ نیکی پر ہیں، یعنی نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ دعا بھی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب خیر فرمایا تو دعا بھی دی، خوشی کا اظہار بھی فرمایا، ذکر کرنے کو اور تعلیم تعلق کو نیکی کا کام بھی فرمایا۔ اسی طرح اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کرنا الگ کام ہے اور تعلیم و تعلم کے حلقے میں بیٹھنا اس کا الگ عنوان ہے۔ حدیث میں دونوں عنوان آتے ہیں کہ ایک جماعت ذکر کر رہی تھی اور ایک جماعت مذاکرہ علمی کر رہی تھی، تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں الگ الگ عنوان ہیں۔ اب مغالطہ یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ جن مجالس میں ذکر کا تذکرہ آیا ہے، جن روایات میں ذکر کی مجالس کا تذکرہ آیا ہے، ان مجالس سے مراد اللہ اللہ کرنا نہیں ہے، بلکہ علمی مذاکرہ ہے، حرام و حلال کے مسائل بیان کرنا۔ یہ غلط بات ہے۔ اس کا پھر مطلب یہ ہو جائے گا کہ ایک ہی مجلس ہے علمی مذاکرے کی، اسی سے مراد ذکر کی مجلس بھی ہے اور اسی سے مراد علمی مجلس بھی ہے۔ تو پھر اس روایت کا، اور یہ صرف ایک روایت نہیں ہے، اس طرح کی کئی روایات ہیں، پھر اس روایت کا یعنی جس میں الگ فرمایا گیا ہے، پھر اس کا ہم کیا کریں؟ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل تبلیغ کے بالکل آخر میں ذکر فرمائی۔ فضائل کی کتاب فضائل اعمال ہر مسجد میں رکھی ہوئی ہے، مل جاتی ہے، ہر جگہ مل جاتی ہے۔ فضائل تبلیغ کا جو حصہ ہے اس کا آخری صفحہ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نکلے اور اونچی جگہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا، اے لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ دن کا وقت ہے، جس طرح چاشت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بازار گرم ہوتا ہے، ہر جگہ پوری دنیا میں یہی حالت ہے، خرید و فروخت والے اپنے کاموں میں مگن ہوتے، بازار گرم تھا، خریدار اپنے اپنے علاقوں سے آئے ہوئے تھے، دکاندار اپنے اپنا سامان فروخت کر رہے تھے۔ جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مسجد نبوی شریف میں تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں کیا کر رہے ہو، دکانداروں نے اپنی دکانیں کھلی چھوڑ دی، خریداروں نے خریداری چھوڑ دی، سب دوڑتے ہوئے گئے مسجد میں، گئے اور واپس آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کھڑے ہو کے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں بھیجا ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ وہاں پہ کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور کچھ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس روایت سے بھی اسی طرح وہی فوائد معلوم ہوتے ہیں جو پہلے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ کی روایت سے عرض کی، بلکہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے لوگ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اسی طرح پھر صحابہ کے زمانے میں بھی یہی ترتیب رہی، تابعین کے زمانے میں بھی یہی ترتیب رہی،
اور آج تک الحمدللہ جہاں جہاں ذکر کی مجالس ہو رہی ہیں اسی سنت کا اور امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعامل کا نتیجہ ہے، اور یہ ایک تسلسل ہے جس میں کہیں بھی کوئی ٹوٹ نہیں آئی، کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ اس روئے زمین پہ اللہ کا نام آواز اور جہر کے ساتھ لینے والے اور مجالس ذکر والے نہ ہوں، ہر زمانے میں حدیث میں بھی موجود ہے۔ تو اس روایت سے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے عرض کی ہے، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کو الگ سمجھتے تھے اور ذکر اللہ کو الگ سمجھتے تھے۔ اگر ہم مغالطہ پیش کر کے دونوں کو ایک جیسا قرار دیں گے، ایک ہونا الگ گال ہے، ایک جیسا، ایک عنوان کے ذیل میں آنا الگ گال ہے، بات ہے، ایک جیسا کر دیں گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک تو حدیث کا انکار ہو جائے گا، دوسرا حدیث کا غلط مطلب اپنی طرف سے بیان کریں گے، اور تیسرا جو بہت فائدے والی بات ہے اللہ کا ذکر، اس سے خود بھی محروم ہوں گے اور امت کو بھی محروم کریں گے، یہ نتیجہ نکلے گا۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ الگ الگ سمجھتے تھے۔ ہاں بعض روایتوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ذکر اللہ کی مجالس سے مراد حرام و حلال کی مجالس ہے، یعنی جن میں مسائل کا، دینی مسائل کا ذکر، تذکرہ ہو، مذاکرہ ہو۔ تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ جس طرح یہ اللہ کی یاد ہے، علمی مسائل کا تذکرہ بھی اللہ کی یاد ہے، کوئی بری بات نہیں۔ ذکر اللہ کے دو مفہوم ہیں۔ بنیادی طور پہ ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کے نام کا تکرار ہے، اور عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا جو بھی کام ہے وہ ذکر اللہ کے عمومی ماحول اور عمومی مفہوم کے ذیل میں داخل ہے۔ لیکن ذکر اللہ کا جو عمومی مفہوم ہے، ہر بات اللہ کا ذکر ہے۔ مثلا ایک دکاندار بیٹھ کے دکانداری کر رہا ہے شریعت کے حکموں کے مطابق، تو وہ بھی اللہ کے حکموں کے مطابق خرید و فروخت کر رہا ہے، وہ بھی ذکر ہے۔ اب دیکھیں یہ ذکر کے دو مفہوم ہو گئے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کے ملفوظات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کا ایک خصوصی مفہوم ہے اللہ 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 کرنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور ایک عمومی مفہوم ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو عمومی مفہوم ہے یہ پیدا ہوگا اس خصوصی مفہوم سے کہ دکان پہ بیٹھ کے خرید و فروخت ذکر کے حکم میں ہو، یہ اس وقت ہوگا جب یہ اللہ اللہ کرنے والا ذکر ہوگا۔ اس ذکر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ذکر کرنے والے کی پوری زندگی کو، چاہے ہم اسے دنیا کی زندگی کہتے ہیں، آخرت کی زندگی کہتے ہیں، نیکی کا جتنے بھی کام ہیں وہ سب ذکر بن جاتے ہیں، لیکن وہ بنتے یہاں سے۔ ذکر کی مثال ایسی ہے جس طرح ہم کھیتی کو پانی دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کھیتی کو جب ہم پانی دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسی کھیتی سے ہمیں غلہ دیتا ہے۔ اگر کوئی ہمیں کہے کہ یہ جو گندم تم کھا رہے ہو، یہ سیب کے درخت سے جو سیب تم لے رہے ہو، یہ غلہ، یہ پھل، یہ سبزیاں، یہ تم وہی پانی کھا رہے ہو جو پانی اس کھیتی کو ملا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کہے تو صحیح ہوگا کہ نہیں؟ یعنی یہ وہی پانی کھا رہے ہو جو تم نے اپنی کھیتی کو لگایا، یہ بات صحیح ہوگی کہ نہیں؟ صحیح ہوگی، اس لیے کہ پانی نہ ہوتا تو ہمیں سیب کہاں سے ملتا؟ آپ کسی پہاڑ پہ لگا دیں درخت کہاں سے ملے گا؟ ہوا میں لگا دیں کہاں سے ملے گا؟ بیج کو آپ ہتھیلی پہ رکھ دیں، کسی چھت پہ رکھ دیں، کیا اس سے پودا بن جائے گا؟ جب تک اسے وہ ماحول اور پانی نہیں ملے گا۔ تو اگر کوئی کہے کہ یہ جو گندم تم کھا رہے ہو
یہ جو سبزی اور پھل تم کھا رہے ہو یہ وہی پانی ہے جو تم نے کھیت کو لگایا تھا، تو یہ بات ٹھیک ہوگی۔ اسی طرح ایک آدمی جب اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزار رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ذکر ہے، لیکن یہ پیدا ہوا ہے اس ذکر سے جو اللہ 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 کرنا ہے۔ اب اس مفہوم سے حدیث کی باتوں کا دونوں طرح کا جوڑ پیدا ہو جائے گا، کسی چیز کا انکار بھی نہیں ہوگا اور کسی چیز سے روکنے کا ذریعہ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں، ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس پہ کچھ بات عرض کی ہے۔ روایت تو بارہا ہم نے سنی ہے، لیکن اس کی تفصیل اس لیے بیان کی ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، اور اس ذکر سے جو عمومی ذکر ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر فتنہ ہی فتنہ ہوگا، نہ دکاندار اللہ کے حکموں کی طرف متوجہ ہوگا اور نہ تعلیم و تعلم کا مذاکرہ کرنے والا اپنے اندر اخلاص کی وہ قوت پیدا کر سکے گا اور استقامت کا وہ جذبہ حاصل کر سکے گا جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر، خاص کر میرے مرشد گرامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر کرنے والے کی نماز اور ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی نماز اور ہے۔ جو آدمی ذاکر ہے اس کا حج اور ہے، اور جو ذکر کی لائن سے تعلق نہیں رکھنے والا اس کا حج اور ہے۔ باقی عبادات کو بھی اسی طرح قیاس کر لیں، ان میں سے کوئی چیز ایک دوسرے سے ٹکرانے والی نہیں ہے۔ سب چیزیں ایک مسلمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت، تعلق کی قوت پیدا کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔